میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا، یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور یزید وقت کا جینا عذاب کر دے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضور شاہ علامہ مفتی سرفراز صاحب اللہ نے کئی موضوعات کو سمیٹ کر کے اہل بیت مصطفیٰ اور خاندان رسول ذکر حسین کی باتیں کی ہیں۔ یہاں ہر بیٹھنے والا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار زمین کربلا دیکھنے کی تمنا تو برسوں سے ہے، مگر کتابوں کے حوالے سے امام حسین سرکار کے ذکر کو ہم نے سماعت کیا تو یہ محسوس کیا کہ واقعی ہماری بھی زبان پر امام حسین سرکار کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہاں سے تقریباً 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے عراق، اسی ملک کی راجدھانی ہے بغداد شریف، اور بغداد شریف سے تقریباً 109 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ زمین ہے جس کو زمین کربلا کہتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج کے تقریباً 4 سال پہلے میں نے زمین کربلا دیکھی تھی۔ 1800 یزیدیوں کی قبریں میدان کربلا سے غائب ہیں، مگر میرے حسین کی آستانے پہ قریب 80 ٹن سونا لگا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے جب امام حسین سرکار کی بارگاہ دیکھی تو میں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ میرے بھائی یہ بتائیں یہ سنہرا کلر ہے یا سونے کا گنبد ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی 70-80 ٹن سونا لگا ہوا امام حسین سرکار کی بارگاہ میں۔ تو بنارس کا ایک شاعر کہتا ہے جو مسجدوں میں مصلی دکھائی دیتے گئے، میرے حسین کے دم سے دکھائی دیتے گئے، اور دکھائی دیتے نہیں اب یزیدیت کے محل مگر حسین کے روزے دکھائی دیتے ہیں۔ آج عرس طاہری کی اس محفل میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کریں آپ، دور و دراز سے لوگ چل کر کے عرس طاہری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شعبان بھائی یہاں موجود ہیں، سراج بھائی، طارق بھائی، ان کی پوری ٹیم موجود ہے۔ نارائن پور کی عظیم الشان بستی میں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عقیدت سے گلوں کو چن کے میں سوغات لایا ہوں، بہاؤ فیض کے بادل کی میں برسات لایا ہوں، ذرا رخ سے ہٹا کر دیکھ لو طاہر میاں چادر، تمہارے چاہنے والوں کی میں بارات لایا ہوں۔ اتنی بڑی محفل کا آپ حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے۔ اگر امام حسین سرکار کے نام پر بولیں گے آپ تو یہاں بیٹھ کر یہی بولیں آپ کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے گے، علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے گے، اور ستم سے سید سجاد نے کہا مقبول تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے گے۔ یاد مختومہ زینب نے میدان کربلا سے اعلان کیا تھا کہ یزید اپنی پوری طاقت لگا دے، نہ وہ میرے بھائی حسین کا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ حسین کے نانا کا ذکر مٹا سکتا ہے۔ یہاں ہر بیٹھنے والا آدمی اونچی آواز میں بولے لبیک یا حسین، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارے یہی بیٹھ کر اعلان کرو نارائن پور کی زمین پر بیٹھ کر کے کہ کسی کی یاد کوئی غم سنبھالتا ہے مجھے، رفیق و ہجر کا موسم سنبھالتا ہے مجھے، یزید ہی ہے یہ کوشش کی سر جھکاؤں میں مگر حسین کا پرچم سنبھالتا ہے مجھے۔ کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، اور بولیں آپ اور بولیں کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ بہت مقبول آدمی ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے بار بار حضور نے مدینہ شریف لایا۔ اللہ کا شکر ہے قریب میں نے 5 مرتبہ زیارت کی، اللہ کا شکر ہے، اور بغداد شریف بھی دیکھا ہے، روضہ حسین بھی دیکھا ہے، اور اللہ نے چاہا تو نومبر کے مہینے میں پھر میں رہوں گا اور انشاءاللہ بغداد کی زمین رہ کے لگاؤں گا۔ کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، جو آخری شعر آئے گا وہ مولا علی اصغر کے حوالے سے آئے گا۔ یہ مولا علی اصغر کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میدان کربلا میں پاؤں بھی نہیں رکھے، اپنے بابا کی گود میں تھے، مگر ایک شاعر نے کہا تھا کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، یزید حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، اور قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ یزیدیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس دور کے یزیدی کو وہابی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے وہابی مولوی تھا، اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ بیوقوف تجھے جانے سے مطلب ہے کہ ایرا کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، وہ سب حصار دین سے باہر نکل گئے، اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے، اور ایسی تبرکات حسینی سے دشمنی
دشمنی حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے، حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں۔ بہت لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اب بھی موقع ہے آپ آگے آ کے بیٹھ جائیں ورنہ بہت پچھتائیں گے آپ۔ جیسے کلکتہ شہر میں دو آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پہنچے، ایک رکعت نماز ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں پہنچے تو ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ تو کہیے کہ جاتے جاتے عید کی نماز مل گئی، تو دوسرے آدمی نے کہا کہ بیوقوف وضو کر کے آتے تو یہ بھی نہ ملتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کم سے کم اگر قریب سے علماء کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ باقی یہ سارے لوگ موجود ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو تنہا اللہ کا شکر ہے آپ کی ذات کے لیے کافی ہے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں۔ اس کی آواز کم ہوئی ہے، آپ اپنی آواز کو کم مت کریں بھائی، کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمانے گنبدِ خضرا کہاں کہاں، اور سدرہ پہ جا کے بلبلے سدرہ ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا دلوہ کہاں کہاں، سدرہ پہ جا کے بلبلے سدرہ ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا دلوہ کہاں کہاں، کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمانے گنبدِ خضرا کہاں کہاں۔ جو سنی ہے وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے نام پر بولتے ہیں اور جو دوسرے ڈپارٹ کے آدمی ہیں اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک وہابی مولوی تھا، وہ ڈنڈا رکھ کے تقریر کر رہا تھا کہ سن اگر تیرے غوث پاک کے اندر طاقت ہے تو وہ بغداد شریف سے آئے، اس ڈنڈے سے میرے سر پہ مارے تو میں سمجھوں گا کہ وہ زندہ ہے۔ ایک سنی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دو چار جات کار کے کام پہ حقوق، یہ چھوٹے چھوٹے کام غوث پاک نہیں بلکہ ان کے خدا بھی کر لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ میری آواز پہنچے گی تو آپ کو سبحان اللہ کہہ لینا ہے بس، کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمانے گنبدِ خضرا کہاں کہاں، اور سدرہ پہ جا کے بلبلے سدرہ ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا دلوہ کہاں کہاں۔ اور اپنے گروہ سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں، اپنے گروہ سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، احمد رضا نے ان کو، اور بولے آپ احمد رضا نے ان کو، اور اونچی آواز میں بولے احمد رضا نے ان کو، اعلیٰ حضرت سرکار کے نام پر بولتے رہے آپ کہ جشن کا اہتمام کرتے گئے، پوری دنیا میں نام کرتے گئے، سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کو کام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر ادھر کے لوگ کسی دوسرے ڈپارٹ کے آدمی ہوں تو کوئی دقت نہیں، اگر اسی محفل کا حصہ وہ بھی ہے تو وہ بھی جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ ارے یار یہی سوچ کے لگا دو آپ کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے، اور ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو سودہ کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی کو ساقی ہے جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے ہیں۔ اگر نارائن پور کی یہ زمین ہے تو بول کے بتائیں آپ، آج تو سرکار طاہر ملت خوش ہو گئے ہوں گے کہ شوق ہے تو وادی طیرات میں آ جائیے، آپ میرے دیدۂ جنات میں آ جائیے، اور باغ جنت میں ٹہلنے کی تمنا ہے اگر حضرت طاہر کے عرص پاک میں آ جائیے۔ کتنا بولوں یار، کتنا بولوں میں؟ ایک آدمی کا ہاتھ اگر نیچے رہا تو میں دعا کر کے جاؤں گا کہ اے میرے مولا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مدینہ شریف کی آتی نصیب فرما دے۔ آمین کہہ دو، آمین کہنے میں کون سا نقصان ہے یار؟ جہاں آمین کہنا چاہیے وہاں کہتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں سب سے پہلے کہتے ہیں آمین۔ جیسے ایک آدمی کراچی کی مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا میرے کاروبار میں برکت دے۔ ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے کہا اس کی دعا پر آمین مت کہیے گا ورنہ سب کے سب مر جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آدمی کفن بیچتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے مرو گے اس کا کفن بکے گا تبھی تو اس کو کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو جہاں آمین کہنے کا مطلب ہے ایسے ہی کر لو کہ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اب بھی عباس کے پرچم سے صدا آتی ہے، ہم اگر